رینڈملی. آپ کی ویڈیو آن ہے, یہ رینڈملی آن ہو گئی یا واقعی آن تھی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بھائی. جی پہلے تو بہت معذرت کے ساتھ میں نے ایک اپنا نام لکھا ہوا تھا, 1 کوسچن پلیز. اچھا میرے 3 کوسچن ہیں چھوٹے چھوٹے, میں جلدی جلدی نپٹا دوں گا. میں مسلم ہوں الحمد للہ, اور میں بہت ہی سیویئر ایگنوسٹکزم سے گزرا ہوں, اور مطلب اتنا کہ میں نروس بریک ڈاؤن میں بھی چلا گیا تھا, لیکن کسی نہ کسی ذریعے سے الحمد للہ جو جتنے بھی سارے سوالات یہ بندے نے کیے نا, تو مطلب الحمد للہ کسی نہ کسی ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے جواب دلوا دیے. کبھی آپ کی ویڈیو دیکھ کے, یا کوئی آرٹیکل پڑھے, یا کسی عالم سے سوال کر کے, یا کوئی کتاب پڑھ کے الحمد للہ. لیکن میرے 3 سوال ہیں, اور میرے کچھ کزنس بھی ہیں, وہ بھی مطلب کالج اسکول کالج میں پڑھتے ہیں, اور یہ کیونکہ ایتھیزم کا مسئلہ بہت چل رہا ہے آج کل, تو ہم سے سوال پوچھتے رہتے ہیں اس کے مقابلے. تو مجھے جہاں تک ہوتا ہے میں ان سے جواب دیتا رہتا ہوں الحمد للہ, یا ادھر ادھر سے پوچھ کے یا دیکھ کے. لیکن ایک سوال ہے, وہاں جا کے میں اٹک جاتا ہوں, وہ اس کا جواب میرے پاس بھی خود نہیں ہے. اس کا میں سوال یہ ہے کہ وائی دیر از سم تھنگ انسٹیڈ آف نتھنگ. مطلب سب گھوم پھر کے بات وہاں ہو جاتی ہے کہ میں سارے جواب دے دیتا ہوں ان کو. لاسٹ کویشچن ان کا یہ رہتا ہے کہ ایسا کیوں ہے, مطلب اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی ہے سب بنانے کی. مطلب جیسے میں نے پہلا کویشچن بتایا, وائی از دیر از سم تھنگ انسٹیڈ آف نتھنگ. ٹھیک, دیکھیں اس کا سب سے بہتر جواب تو یہ ہے کہ یہ جو کوشچن ہے خدا کی حکمت کے تعلق سے, تو یہ انسان کی عادت خراب ہے کہ اگر وہ یہ کہے کہ مجھے خدا کی ہر حکمت کا علم ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے بھائی, بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خدا انسان کے ساتھ اس لیے شیئر نہیں کرتا کیونکہ انسان کے اندر اس کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. ٹھیک, مثلا آپ کیسے بتا سکتے ہیں کسی چیز کا تصور کریں جو ٹائم لیس ہو؟ نہیں کر سکتے, چونکہ ہر چیز جو چیز ہمارے ارد گرد ہے وہ ٹائم باؤنڈ ہے. کسی چیز کا تصور کریں جو فارم لیس ہو, شیپ لیس ہو. تو اس لیے خدا نے اپنی ذات کی اتنی ہی تفصیلات بیان کی ہیں کہ جتنی تفصیل انسان سمجھ سکتا ہے, اور پھر یہ کہہ دیا کہ ولا یحیطون بہ علما, کہ اس کو مکمل طریقے سے نہیں جانا جا سکتا. ولا یدرکہ الابصار, نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی. یہ جگہ جگہ قرآن میں واضح طور سے کہہ دیا گیا. اب یہ کہ اس why there is something rather than nothing, یہ خدا کی حکمت کے اوپر ایک سوال ہے کہ آخر اس پوری کائنات کو سجانے کی حکمت کیا تھی, یہ ہمیں بھی پتا چلنا چاہیے. تو گویا کہ ہم اپنے اسٹیٹس کو بھول کر اپنے آپ کو خدا کے برابر لا کر کھڑا کر رہے ہیں کہ جیسے جو کام تو کر رہا ہے نا اس کی حکمت مجھے بھی بتا, پھر مانوں گا میں. تو آپ نے گویا کہ اپنے اسٹیٹس کو بھلا دیا. یہ تو پہلا جواب ہے جو مجھے زیادہ پسند ہے. ایک اور جواب دے دیتا ہوں, اس کی وجہ یہ کہ, اور یہ اس کی پسندیدگی کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں. اس کی پسندیدگی کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو خدا نے اپنا بندہ بنایا ہے, اپنا غلام بنایا ہے, اور وہ مکمل طریقے سے اپنی پیدائش سے لے کر اپنے مرنے برکے اس کے بعد تک خدا ہی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. تو ہماری حیثیت خدا کے سامنے ایسی ہے جیسے مطلب ہماری کوئی حیثیت نہیں. لیکن جب ہم دعوے کریں, مطالبے کریں خدا سے کہ نہیں ہمیں بھی بتا, تو ہم اپنی اس حیثیت سے بڑھ رہے ہیں, جبکہ ہمیں اپنی حیثیت میں رہنا چاہیے, اپنی حیثیت یاد رکھنی چاہیے. پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ خدا کی ذات کے علاوہ اس کی صفات بھی ہیں, اور اس کی صفات کا جو ظہور ہے وہ ہونا ضروری ہے کسی نہ کسی پوائنٹ پر آ کر. اگر خدا کی صفات کا ظہور نہیں ہوگا تو پھر یہ خدا کے اندر عیب ہے. اب یہ جو پوری کائنات سجی ہے, اس کائنات میں خدا کی صفات کا ظہور ہے. بھائی اگر کائنات نہ ہوتی تو خدا کی رحمت کا ظہور نہ ہوتا, اس کی مغفرت کا ظہور نہ ہوتا, اس کے عدل کا ظہور نہ ہوتا, اس کی خلق کا ظہور نہ ہوتا, اس کی ربوبیت کا ظہور نہ ہوتا. یہ ساری کی ساری صفات ان کا ظہور ہو ہی رہا تب جب کہ کائنات بنی اور خدا نے کائنات بنائی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کائنات کے بنانے کی اس کو کوئی ضرورت تھی, بلکہ صفت کا اظہار ایک اچھی چیز ہے, اور اس صفت کے ہونے کے باوجود اس کا اظہار نہ ہونا ایک سمجھ لیجئے کہ عیب ہے, اور خدا تمام عیوب سے پاک ہے, اس لیے اس کائنات کا بننا ضروری تھا. ٹھیک جی بہتر, الحمدللہ, جزاک اللہ خیر. جلدی اس میں میں ایک اصولی بات یہ کرنا چاہوں گا کہ جو بھی حکمتیں یعنی اسلام کے اعمال کی ہیں جو بتائی جاتی ہیں, یا اسلام کے عقیدے کی جو بھی حکمتیں, اگر وہ حکمت قرآن و سنت میں یعنی نص میں نہیں آئی ہے تو وہ جتنی بھی ہو, جتنے بھی ذہین لوگوں نے, جتنے بھی بڑے لوگوں نے بتایا, وہ سب ٹینٹیٹو ہوتا ہے, وہ سب ڈیفینٹ نہیں ہوتا. تو اس میں جو ہے بظاہر یہ کہنا کہ یہ جو حکمت بتا دی گئی ہے یہ ایک ڈیفینٹ وے میں ہے, کسی بھی انسان کی بنائی ہوئی. میں اس کی بات نہیں کر رہا جو نس میں آ گئی, جیسے کہ روزے رکھنے سے جو تقویٰ پیدا ہوتا ہے, یہ نس میں آ گئی, تو یہ تو ڈیفینٹ ہے. باقی جو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہم کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جب آپ نان مسلم سے خاص کر کے دعوت کا کام کر رہے ہیں تو آپ کو اس طرح کے کچھ جوابات لانے پڑتے ہیں. لیکن ہمیں ہمیشہ یہ
پیچھے ہونا چاہیے کہ اصل ہمارا وہ نہیں، اصل وہی ہے جو پہلا مفتی مفتی صاحب نے بیان کیا، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ٹینٹیٹو ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے پھر اس عمل کو آگے جاری رکھنا چاہیے. ٹھیک، بہت بہتر، زبردست. چلیں کافی تاخیر ہو گئی ہے اور 3.5 گھنٹے 3 گھنٹے 20 منٹ تو ہو ہی گئے، تو آج کے لیے اتنا ہی، اور انشاءاللہ پھر ایک چھوٹا سا سوال بس لاسٹ. جی یہ خبر کے ذات کے تعلق سے ہے، یہ مجھ سے پوچھا گیا تھا، میرے پاس جواب نہیں تھا اس کا. مطلب اس کا کہ اگر جیسا قیامت کے دن ہوگا، سب کے اعمال تولے جائیں گے اچھے برے کے، تبھی فیصلہ ہوگا کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا. ٹھیک، تو جب قبر میں بندہ جاتا ہے تو یا تو جنت اس کے لیے جیسے میں پتا ہے یا تو جنت کا باغ بنتی ہے یا جہنم کا گھڑا، تو اس کو تبھی اس کے کیوں ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ بھائی اس کو اس کے گناہ کے جتنے بھی ہیں وہ زیادہ ہیں، اس کے حساب سے اس کو عذاب ملنا چاہیے، یا جنت کے جس کے ثواب اچھے اعمال زیادہ ہیں اس کے حساب سے تو جنت کا باغ بن جانا چاہیے. یہ ڈیسیجن نہیں ہے، بلکہ یہ اس ڈیسیجن سے پہلے کا ٹریٹمنٹ ہے. مثلا ایک آدمی کو اگر کہ اس نے کوئی جرم کیا اور اس کو اس عدالت میں اس پر کیس چلنا ہے، ٹھیک ہے، ابھی جرم ثابت نہیں ہوا، ٹھیک ہے، عدالت کی نگاہ میں جرم ثابت نہیں ہوا چونکہ ابھی تو کیس چلنا ہے، لیکن آپ کو خود پتا ہے کہ اس کو ٹریٹ کیسے کیا جاتا ہے. اس کو جیل میں بھی رکھا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ اس کی ضمانت مسترد ہو جائے، اس کو قیدیوں کا لباس پہننا پڑے گا، اس کو مخصوص گاڑی کے اندر لے جایا جائے گا، وہ اس کی آزادی کے اوپر فرق پڑ جائے گا، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کو ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے وغیرہ وغیرہ. لیکن پھر فیصلہ اس دن ہوگا جو فیصلے کا دن ہوگا کہ بھائی اس نے جرم کیا ہے، اب اس کو سزا ملے گی. لیکن دیکھیے اس کی جو مشکلات ہیں ان کا آغاز تو اسی دن سے ہو گیا تھا جس دن اس پر کیس ہوا. ٹھیک، اس کو دوسری مثال سے دے دیتا ہوں، یہ مثال بھی میں نے پہلے دی تھی. مان لیجیے آپ کو جو ہے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کسی بیج آف آنر کے لیے نشان امتیاز پاکستان کا یا مثلا کوئی بڑا کوئی انڈیا کا کوئی وہ ہے ایوارڈ، وہ آپ کو ملنا ہے. تو اب آپ کا جو اکرام اور احترام ہے نا وہ آپ کے گھر سے شروع ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ بیل گاڑی میں بیٹھ کر بسوں کی ہینڈل لٹک کر آپ صدارتی محل میں جائیں گے، بلکہ آپ کو جو ایک بہترین پاسبل پروٹوکول آپ کے حساب سے ہو سکتا ہے، آپ کو شاندار گاڑی میں لایا جائے گا، جہازوں کے آپ کے سفر ہوں گے، 5 اسٹار میں آپ ٹھہریں گے، جب آپ سیکیورٹی میں صدر کے آپ محل میں جائیں گے وہاں آپ کو ایوارڈ سے نوازا جائے گا. تو آپ کا احترام تو گھر سے شروع ہو گیا، جبکہ آپ کو بھی 2 دن کے بعد پہنچنا ہے صدر کے سامنے. جی 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 بہتر سمجھ گیا. چلیں جی، بہت بہت شکریہ عاصم بھائی، ایک نالج اسلام صاحب، عاطف ریان صاحب، آپ حضرات نے شروع سے آپ اس میں رہے، جزاکم اللہ خیرن، بارک اللہ فیکم. اب ہماری جو اسٹریم ہوگی وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے اتوار ہی کے دن ہوگی باذن اللہ تعالی. تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے مفتی صاحب جی، جزاک اللہ مفتی صاحب. ویاکم. مفتی صاحب میں سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت